پھر اتحادی جو ماضی کی اتحادی حکومت رہی ہے وہ بھی اس معاملے پر کھل کے اب آمنے سامنے آ گئی ہے۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے، فیصل کریم کنڈی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم کنڈی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کنڈی صاحب، سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، چیئرمین پی سی بی کے معاملے پر تنازع کھڑا ہوا، الیکشنز میں کھل کے سامنے آئے، لیکن اب جو غلط پالیسیز ہیں، ناقص پالیسیز جن کا ملبہ ایکچولی عوام کے اوپر گر رہا ہے اور وہ بھگت رہے ہیں، اس پر بھی ماضی کی اتحادی حکومت آمنے سامنے کھل کر آ گئی ہے۔ یعنی وہ جو سرد جنگ جاری تھی اب کھل کر پبلکلی ہونا شروع ہو گئی ہے، ایکسپوز ہو گیا ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سیم پیج پہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ نے چیئرمین پی سی بی کا ذکر کیا اور باقی چیزوں کا ذکر کیا۔ چیئرمین پی سی بی کی تعیناتی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی غلط اس کے اوپر ہوئی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی منشی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی مرضی تھی کہ وہ کس کو، پارٹی کی لیڈرشپ کی مرضی کہ وہ کس کو لگاتے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ احسن اقبال صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے یا پارٹی کے رہنماؤں کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ احسن اقبال صاحب کی اسٹیٹمنٹ کوئی ایک ایسے ذمہ وارانہ ایک سینئر لیڈر کی اسٹیٹمنٹ ہوگی۔ دیکھیں انہوں نے کہا کہ چینی جو ہے وہ ہم نے ایکسپورٹ کی، اور اس وقت کامرس منسٹر جو ہے وہ نوید قمر صاحب تھے، بالکل نوید قمر صاحب منسٹر تھے۔ کیا چینی کے ایکسپورٹ کو ایک وزیر کر سکتا ہے؟ ایک پوری گورنمنٹ کی ہوتی۔ اگر میں آج بولوں کہ نہیں ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھے، ہم تو صرف 10 محکموں کے وزیر تھے اور ہم اس کے جواب دیں تو وہ بھی پھر اگر اس سوال پہ اگر میں وہ کروں، اس پہ نوید قمر صاحب نے آج اپنی کلیریفیکیشن دے دی ہے۔ ایکسپورٹ کرنا چیزیں جو ہیں وہ پوری حکومت کا وہ ہوتا ہے، پالیسی ہوتی ہے، ای سی سی میں جاتی ہے، وزیر اعظم صاحب اپروول دیتے ہیں کہ ایک پروسیس سے گزرتی ہے، ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ جب تک اس ملک میں مافیا کا خاتمہ نہیں ہوگا، ذخیرہ اندوزوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیے جائیں گے، سزا جزا نہیں ہوگی، اس قسم کے جو ہے وہ مافیاز جو ہیں وہ اس قسم کے بحران پیدا کرتے دیکھیں رہیں گے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، اور نوید قمر صاحب کا کلیریفیکیشن آ گیا اور انہوں نے واضح کر دیا، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ای سی سی سے اپروو ہوتی ہے، پھر وزیر اعظم صاحب کی اپروول چاہیے ہوتی ہے، جو منسٹر ہے کنسرن منسٹر وہ ایک کردار ہے، لیکن احسن اقبال صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ معنی خیز ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سارا جو بوجھ ہے مہنگائی کا، انفلیشنری پریشر، یہ جو احتجاج کا رخ ہے، الٹیمیٹلی یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف اس لیے موڑا جا رہا ہے کہ شہباز شریف پرائم منسٹر تھے، فائنانس منسٹر اسحاق ڈار سے، اور پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ یہ خیال رکھتے ہیں نا، مطلب آپ کا سٹیٹمنٹ بھی ماضی کا یہی رہا ہے کہ کوئی ہماری حکومت تو نہیں تھی، بلاول بھٹو اگر وزیر اعظم ہوتے تھنگز وڈ ہیو بین ڈیفرنٹ، تو شاید انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے اوپر بوجھ ذرا زیادہ آ رہا ہے اس کا۔ دیکھیں ڈیفینٹلی جب آپ ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہیں تو بوجھ آپ کے اوپر زیادہ آئے گا، اور میں حق بجانے وہ کہ میں نے کہا اگر بلاول صاحب وزیر اعظم ہوتے تو مشکلات آسان ہوتی۔ دیکھیں اگر ہم پھر بولیں کہ جی اس وقت فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب تھے، خرم دستگیر صاحب بجلی کے منسٹر تھے، باقی آپ چھوڑ دیں، پھر ہم بولیں گے یار اکنامی جو خراب ہوئی اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے، پھر ہم بولیں کہ جی بجلی خراب ہوئی ہے تو خرم دستگیر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دیکھیں اس طرح تو اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے جو تھر کول کے منصوبے سندھ میں شروع کیے یا سولر کے منصوبے شروع کیے، بجلی کے منصوبے شروع کیے، ہمیں جب 2008 میں حکومت ملی تھی بہت ہی گمبھیر حالات تھے اکانومی کے۔ ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے اسحاق ڈار صاحب بھی فائنانس منسٹر تھے، 6 مہینے بعد ہمیں چھوڑ کے چلے گئے کہ یہ ملک تو دیوالیہ ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ ہم نے ملک کو سنبھالا، ہم نے عوام دوست پالیسی اپنائی، ہم نے جو ہے وہ حکومت 5 سال چلائی، فلڈ بھی آئے 2010 کا، ہم نے ملٹری آپریشنز بھی کیے وزیر سوات اور وزیرستان میں، ہم نے جو ہے آئی ڈی پیز بھی وزیرستان اپنا اس کے سوات کے فیس کیے، دنیا کی تاریخی سب سے جو زیادہ سب سے لارجسٹ جو ہے وہ نقل مکانی ہوئی، ہم نے دوبارہ کو سیٹل ڈاؤن بھی کیا اور ہم نے ملک کو آگے لے کر چلے۔ تو لہٰذا اگر ہم کہیں کہ ہمارے وزیر اعظم ہوتے، دیکھیں وزیر اعظم کے پاس ایک ویٹو پاور ہوتی ہے جو ہم آپ کو مشورے دے سکتے ہیں، عمل درآمد کرا کے کام ہے، لہٰذا ہم نہیں چاہتے، ہم نے حکومت میں تھے، ہم جو ہے حکومت کا حصہ تھے، اچھے برے کام ساتھ تھے، اگر ہم تقسیم جائیداد کرنا شروع کر دیں کہ یہ آپ تھی اور یہ میری تھی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بات بہت آگے نہیں، نکل لیکن جاتی۔ یہ اختلافات کا آغاز کنڈی صاحب ہوا کہاں سے ہے؟ مطلب یہ الیکشنز کا نہیں مطالبہ پیپلز اختلافات پارٹی میں شدت سے کر رہی ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے۔ ہم پاکستان مسلم لیگ نون سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، دیکھیں ڈی لیمیٹیشنز الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کام کر دینا چاہیے اور یہ فیبرری مارچ سے پہلے پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہیڈڈ ہے اس پر، نون لیگ اپنی طرف کلیئر ہے کہ جی نیکسٹ ایئر فیبرری مارچ سے پہلے تو الیکشنز پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ تو کیا یہ ایک بون آف کنٹینشن ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے مابین؟ نہیں، دیکھیں ہماری کوئی اختلافات ایسا سچ کوئی نہیں ہے، اور یہ الیکشن کی جو بات ہو رہی ہے، ہر جمہوری جماعت، ہر جماعت جو آئین کو فالو کرتی ہے اور آئین میں جو لکھا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری وہی چیزیں، ہم کوئی چیز مسلط نہیں کرنا چاہتے۔
کیا آئین میں آرٹیکل 224 میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے؟ کیا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈیلیمیٹیشن کر کے الیکشن کرائیں؟ ہاں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈیلیمیٹیشن کرا کے آپ الیکشن کرائیں کہ جب آپ سیٹیں بڑھا رہے ہوں. آپ سیٹیں نہیں بڑھا رہے ہیں, آپ کی آبادی 21 سے 24 کروڑ ہو گئی ہے, آپ سیٹیں نہیں بڑھا رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس میجورٹی نہیں تھی, 2/3 میجورٹی نہیں تھی, آپ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا آپ ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ بعد میں بھی ہو سکتی ہے, اور ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ شارٹ ٹائم میں بھی ہو سکتی تھی. پچھلے سال بھی ڈیلیمیٹیشن ہوئی لیکن آپ کر سکتے تھے. لیکن اس کو فروری مارچ میں لے جانا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی مشورہ دیا ہے کہ میں نون والوں کو کہوں کہ خدا نہ خواستہ, اور دوبارہ کہ تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ پھر نون والے جنوری میں ہمیں کہیں اور دسمبر میں کہیں ٹرک پہ سوار ہوں اور پاکستان میں الیکشن کا مطالبہ کریں. اس سطح پر اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی جمہوری جماعت ہے, جو بھی آئین کو فالو کرنے والی جماعت ہے, وہ 90 دن میں الیکشن مانگیں. آپ کے اور ہم نزدیک چاہتے کوٹی ہیں کہ 90 دن صاحب میں الیکشن ہو. نون لیگ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جیسے اے این پی کے ایک رہنما نے یہ کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا نام ہے, اس کے اوپر دستخط شہباز صاحب نے تب کیے جب ان کے ساتھ ان کو یقین دہانی ملی نیکسٹ سیٹ اپ کے لیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہوگی. اس یقین دہانی کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے. تو کیا نون لیگ کچھ اور دیکھ رہی ہے تبھی یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ کوئی بات نہیں, نیکسٹ ایئر بھی جاتے ہیں الیکشن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی کو اس پہ تحفظات ہے؟ کیا یہی وجہ ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نون لیگ کو یہ کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ آپ جو ہے وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے اور آپ سائن کر لیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی وزیر اعظم کو اختیار دیا تھا کہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس پہ وہ پوری ہم آپ کو جو ہے اس کی ہم سپورٹ آپ کو کریں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو کمٹمنٹ ہوئی کہ آپ وزیر اعظم ہوں گے اور آپ اس پہ سائن کر لیں. ایسی کوئی بات نہیں اور ایسی چیز ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جو چیز آئین میں لکھی ہوئی ہے, ہم الیکشن کمیشن کے پاس بھی جب نوٹیفیکیشن کیا تھا, ہم نے کہا جو آئین میں لکھا ہم آئین ہی تقاضا کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ یہ چیز ایسے کر دیں یا ایسے کر دیں. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 ڈیز الیکشن, ہم ڈیمانڈ سر 90 ڈیز آئین میں تو الیکشن یہ کر بھی رہے لکھا ہوا ہے کہ ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان آرٹیکل 48 کلاس 5 کے تحت انتخابات کی تاریخ دے گے. آئین میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے. دیکھیں آئین میں وہ اس وقت لکھا ہوا ہے جب اسمبلی جو ہے اگر عدم اعتماد جب ہم نے کی تھی اور ناکام ہوتی, اور اس وقت جب وہ اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو اس وقت پریزیڈنٹ ٹائم, یہ جب ایک ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو الیکشن کمیشن ٹائم لیتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو آئین کو فالو کرتے ہوئے, ہمیں الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے, بھرپور اعتماد ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ آئین کو فالو کریں. ہم ان کو یہی کہا تھا آئین کو فالو کریں, ڈیلیمیٹیشن کا جو ہے یہ چیزیں چھوڑیں, اور اگر ہونا تھا اس کو پہلے کر لیتے, بہت شارٹ ٹائم میں بھی ہو سکتی تھی, اور آپ الیکشن کی دیکھیں ایک چیز ہمیں اس لیے ہو رہا تھا کہ آپ نے ڈیلیمیٹیشن کی تاریخ کو دے دیا, آپ نے پورا اسکیجول دے دیا, لیکن کیا اس کے بعد الیکشن کا اسکیجول آیا؟ نہیں آیا. اس پہ کوئی چیز نہیں تھی کہ الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, کب ہو رہے ہیں کب نہیں ہو رہے, کچھ نہیں تھا. پھر ہم نے ان کو کہا کہ آپ الیکشن کے اسکیجول بھی دیں, آپ ڈیلیمیٹیشن شارٹ کریں. اب جب یہ چیز انہوں نے الیکشن کا جو ڈیلیمیٹیشن اسکیجول دے دیا ہے کہ 30 نومبر اور اس کے بعد الیکشن کی بھی شاید وہ دے رہے ہیں, اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سی سی کی میٹنگ بلانے کے لیے جا رہی ہے بہت جلد, ٹھیک. اور اس پہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمارا آئندہ کا عمل کیا ہوگا. اچھا گوڑی صاحب, ایک تاثر یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی زیر عتاب ہے. پیپلز پارٹی کے لوگوں کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈالے گئے ہیں, احتساب بڑا کڑا ہو رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں شکنجہ مزید سخت ہوگا. تو کیا یہ تاثر درست ہے کہ ایک پلاننگ کے تحت پیپلز پارٹی کو کارنر کرنا مقصود ہے؟ دیکھیں یہ آپ کو اور میرا اس زندگی میں خواب رہ جائے کہ پاکستان میں کوئی احتساب بھی ہو. ہم کہتے ہیں کہ احتساب ہو, کڑا احتساب ہو, تمام اداروں کا ہو, تمام لوگوں کا ہو, میرا بھی ہو, آپ کا بھی ہو, تمام لوگوں کو جتنے بھی ہیں جو بھی ٹیکس پیئر میں پیسے لے رہے, سب کا احتساب ہونا چاہیے. اگر میں غلط ہوں مجھے سزا ہونی چاہیے, اگر آپ غلط ہیں آپ کو سزا ہونی چاہیے. لیکن نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرنا, نیب کو پارٹیاں توڑنے کے لیے استعمال کرنا, نیب کو ہوا برائے تاوان کا ادارہ بنانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک میں ہمیشہ یہ چیز رہی ہے. آپ سرکاری ملازمین کو پکڑتے ہیں, ان سے پیسے لے لیتے ہیں, باقی جو انہوں نے کھایا پیا ہوتا ہے ان کو آپ معاف کر دیتے ہیں کہ آپ کو کلین چٹ مل جاتی ہے. پارٹیاں توڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, جیسے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو آپ نے یہ بات کی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, یہ تو ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے. جب بھی ہم حکومت سے جاتے ہیں یہی ہوتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کارنر ہو گئی ہے, پیپلز پارٹی کی فائلیں کھل گئی ہیں. بالکل ازمال ہے. اسٹاپ لسٹ کی بات تو ہوم منسٹر سندھ نے آلریڈی کر دی تھی کہ کوئی بھی پولیٹیکل ایسے لوگ نہیں ہیں جس کا اسٹاپ لسٹ میں نام ہے. البتہ جو نیب کو فیس کرے, جن کے نیب میں اٹھی ہے, ان کا اگر ہوگا تو ہوگا, ادروائز کوئی ایسا نہیں ہے. اگر کوئی اسٹاپ لسٹ ہے, فار ایگزامپل میرا نام ہے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس لیے میں بات کر رہا ہوں, تو جب وہ چاہیے کہ وہ شیئر ہونا چاہیے, تاکہ اگر میرا نام ہو تو میں اس پہ جو ہے ایک اپنا فورم استعمال کروں, لیگل فورم استعمال کروں, اس پہ میں اس کو جو ہے چیلنج کر سکتا ہوں. لہٰذا ہوا میں باتیں کرنا, فیک نیوز پھیلانا, یہ چلتی رہتی ہیں. آپ دیکھیں نہیں, لیکن کچھ کیا چینلز پہ تو یہ یہ چل رہا تھا. تاثر درست ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے مشکل وقت ہے اس وقت؟ کوئی مشکل وقت نہیں ہے, ہم بڑے ریلیکس ہیں,
اور آپ دیکھیں کہ ہم الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سیاسی جماعتیں کیوں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں. سیاستدانوں کو تو ہمیشہ عوام میں رہنا چاہیے. ہر پولیٹیکل پارٹیز کو اسمبلی ختم ہونے کے بعد الیکشن کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے. تو ہمیں عوام کے سامنے جانا چاہیے, اپنا منشور لے کے جانا چاہیے اور کہیں کہ یہ ہمارا منشور ہے, یہ ہم آپ کے فیوچر کے لیے ہماری یہ چیزیں ہیں. اور پاکستان کی عوام جس کو چاہے ووٹ کرے, اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس ملک میں سر حکمرانی کرے. نئی لاسٹلی پارلیمنٹ ہے دیکھیں, سیاسی جماعتوں میں پاکستان مسلم لیگ نون جو آپ کی اتحادی رہی ہے, اس وقت وہی لگ رہا ہے کہ وہ الیکشنز میں ڈیلے چاہتی ہے, بھاگ رہی ہے. آپ کے نزدیک کیوں چاہتے ہیں وہ ایسا؟ اس پہ کیا راز پوشیدہ ہے؟ میں نہیں سمجھتا مسلم لیگ نون ڈیلے چاہتی ہے. مسلم لیگ نون کو آہستہ سے احساس ہوگا کہ وہ 90 دن میں الیکشن کرائے. اس پورے اکنامیکل انسٹیبلٹی کا, اس پورے جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا واحد حل ہے کہ نئی پارلیمنٹ ہے, نئی حکومت ہے, اور اس ملک کو آگے لے کے چلے. پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے. آپ ایٹمی ملک کو ایڈ ہاک پہ نہیں چلا سکتے. آپ 3 مہینے اور 6 مہینے اور 1 مہینے کے ایڈ ہاک پہ نہیں چلا سکتے. آپ کو اس ملک کو جو ہے وہ ایک پرماننٹ سولوشن دینا پڑے گا, اور پرماننٹ سولوشن یہ ہے کہ نئی پارلیمنٹ آئے, نئی حکومت ہے, اور اس ملک کو آگے لے کے چلے. اور صاحب لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی, یہ جو چیف آف دی آرمی سٹاف نے بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی ہے, اور اس کے اندر کچھ یقین دہانیاں بھی ہیں, کچھ اقدامات لینے پر بھی بات ہو رہی ہے, اور اگلے 6 سے 8 مہینے کا کوئی پلان ہے جو ڈسکس ہوا ہے. آپ اگری کرتے ہیں کہ اس سے جو کم از کم اس وقت اکنامک کرائسس ہے اس سے نکلنے کے لیے یہی واحد حل ہے, یہی واحد راستہ ہے؟ دیکھیں, اس ملک کو اکنامیکل کرائسس سے نکالنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو, سٹیک ہولڈر مینز ہر کوئی, بزنس کمیونٹی سمیت, ہم سب کو بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا. ہم اس ملک کو اکنامیکل کرائسس سے کیسے نکال سکتے ہیں. ایک جماعت, ایک ادارہ, کوئی بھی اس چیز کو ایسے نہیں کر سکتا, ٹیک آف کر سکتا جب تک ہم سب ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ میٹنگ ہوئی ہے, بزنس کمیونٹی کو کوئی سپورٹ چاہیے تھی. اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی ادارہ ہے جو ان کو جو ہے ایک سپورٹ, کیونکہ پارلیمنٹ نہیں ہے, حکومت نہیں ہے, نگراں حکومت ہے, چند عرصے کے لیے ہے, تو اس وقت ان کے پاس وہی یہ حل ہے. ان کا سہارا یہی ہے کہ ان کو یہی ہوگا کہ ہمیں اس طرف سے کوئی ایشورنس ہو ہماری سیفٹی کی, ہماری سیکیورٹی کی, تو پھر ہم آگے لے کر چلتے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اچھی انیشیٹو ہے. اگر ان کی ہمارے بزنس کمیونٹی کی اس پہ تسلی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بہتر ہے. بہت بہت